دل لگی آخر لے آئی وہاں، جہاں پہنچ کر ہر غم بے قرار ہو گیا۔ مسکرائے ہیں ہم جس قرب سے، آپ پہ ان آنسوؤں کا ادار ہو گیا۔ اوڑھ لی ہے اب چادر صبر و ضبط کی، دیکھیے اب مکمل یہ سنگار ہو گیا۔ وہ جو ہر کسی کو سنا دیا کرتا تھا داستان غم، وہ اب خدا کے سوا کسی سے کچھ کہتا نہیں۔ دیکھو تو وہ شخص کتنا پردہ دار ہو گیا۔ نہ مانگنے میں کمی کی ہے اور نہ عطا میں کمی ہوگی اب، اس یقین کے ساتھ دعا کا ہر پہلو معجزوں کا حقدار ہو گیا۔ لوگ کہتے رہے بد کردار ہے محبت، اور یہ دل بعد محبت صاحب کردار ہو گیا۔ سراپا گنہگار تھا جو دل، وہ آپ کی محبت سے تہجد گزار ہو گیا۔ کچھ خشک آنسو، کچھ خاموشی کی گفتگو، کچھ آدھے ادھورے لفظ، کچھ ٹوٹی پھوٹی سی دعائیں لے کر خدایا آپ کا یہ بندہ آپ سے ملنے کے لیے تیار ہو گیا۔ لیجئے آج خدا سے محبت کا مکمل اقرار ہو گیا۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، مگر ضروری نہیں کوئی تہجد پڑھتا ہے تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے۔ اور تہجد کی توفیق بھی جناب انہی کو ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر کن فیکون کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے، تب اللہ بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی نا، یقین مانیں آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو اور اپنے اللہ سے دوستی کر لو۔ صبر آنے میں بہت لمبا عرصہ لگتا ہے، تہجد تو اب محبت کا لازم حصہ لگتا ہے۔ آگاہ ہے اللہ ہر ذرے سے، اس سے کہاں کوئی درد چھپتا ہے۔ جب ٹھوکر اس کی طرف لے چلتی ہے، تبھی تو معجزوں کا راستہ بنتا ہے۔ اس کو پسند ہے جب میلوں کا مسافر اس کے در پہ آ کے رکتا ہے، وہ اسے بلند کر دیتا ہے جو ایک بار اس کے سامنے جھکتا ہے۔ وہ تھام لیتا ہے جس کو، پھر وہ شخص کبھی نہیں تھکتا ہے۔ اس کو خبر ہے کون روتا ہے اور کون کس دل سے ہنستا ہے۔ اس کو بھا جائے اگر آنسوؤں کی ایک ادا، تو وہ قسمت کے ہر پنے پہ کن لکھتا ہے۔ غم سے انہی کو نوازتا ہے جنہیں وہ پسند کر لیتا ہے، پھر دنیا کے ہاتھوں توڑ کر اسے خود میں گم کر لیتا ہے۔ سسکتی ہوئی رات کے بعد کتنا پرسکون یہ امید کا نیا سویرا لگتا ہے۔ تہجد کے بعد فجر کا سجدہ اللہ کی جانب سے بھیجا گیا تحفہ لگتا ہے۔ جب اللہ کا لاڈلا بننے کی جستجو ہو یا دعا قبول ہونے کی تڑپ دل میں موجود ہو، تو تہجد میں کھڑے ہونے کے لیے یہ سرد راتیں اثر نہیں کرتی۔ جب اللہ کی محبت دل میں اتر جائے نا، تو وضو کے لیے ٹھنڈے پانی سے بھی جسم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تہجد کے سجدوں میں مانگی گئی دعائیں جب عرش تک جاتی ہیں تو کن کی خوشخبری ساتھ لے کر ہی لوٹتی ہیں۔ جب تہجد کی دعائیں عرش پر گونجتی ہیں تو پھر رب تمہاری دعا کو تمہاری جھولی میں ڈال ہی دیتا ہے۔ پھر تمہاری ادھوری خواہش مکمل ہو جاتی ہے اور تمہیں مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر جائے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ بلائے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تمہارا۔ کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے ساتویں آسمان پر نور کی مانند ہوتی ہے، خود پکارتی ہوئی، دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہوئی، اور تب جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، ان کے لیے وہ اللہ سے میرے پیارے اللہ بن جاتا ہے۔ دوست، مددگار، سننے والا اور غم دور کرنے والا اللہ پاک۔